میرے دوستو، آج میں اس چینل پر 17 رمضان المبارک کا دوسرا وظیفہ لے کر آیا ہوں، کیونکہ جو آپ کو ساری زندگی نہ مل سکا وہ آج ماہ رمضان المبارک کے 17ویں روزے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لینا، آپ کو وہ سارا کچھ مل جائے گا جس کی آپ کو حاجت ہوگی۔ بہت سارے میرے مسلمان بہن بھائی اپنی حاجتوں کے متعلق بڑا پریشان ہیں، بہت سارے وظائف کیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں ان تمام مسلمان بہن بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آج اس وظیفے کو خدا را کر لو، کیونکہ آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے بلکہ بہت ہی زیادہ خاص دن ہے۔ آج کل ہر کوئی میرا مسلمان بہن بھائی پریشان ہے، جس کو دیکھے وہی پریشان ہے، ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد امیر ہونا چاہتا ہے، دولت پانا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی نوجوان ہے تو وہ تو اس پریشانی میں ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر سکوں، ان کے لیے کچھ کما کر دے سکوں، انہوں نے ساری زندگی مجھے پالا، مجھے اتنا بڑا کیا، آج میں بھی ان کی خدمت کر سکوں۔ تو آج ماہ رمضان المبارک کی 17ویں روزے کو اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے کو کر لینا، اللہ پاک خزانہ غیب سے آپ کی ہر حاجت پوری کر دے گا۔ جس کو بھی مانگو گے وہ چیز ملے گی، اس دنیا کی ہر جائز حاجت مانگو وہ بھی ملے گی، کیونکہ یہ دن بہت ہی زیادہ خاص دن ہے۔ اس دن کو باقی دنوں کی طرح مت سمجھنا۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس پیسے ہو اور بہت زیادہ ہو، وہ بہت زیادہ امیر ہو، وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جائے، کھانا کھائے، اپنی فیملی کو ساتھ لے کر جائے، لیکن تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکے، اس کی جیب اجازت نہیں دیتی، اس کی اتنی آمدنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جو حاجتیں وہ مرادیں پوری کر سکے۔ وہ اپنے مہینے کا بجٹ بمشکل گزارا کر رہا ہے۔ اگر کرائے کے گھر میں رہتا ہے تو اس وظیفے کو کر کے اللہ سے اپنی ہر جائز حاجت مانگے۔ انشاءاللہ اسی ماہ رمضان المبارک یا آنے والے رمضان المبارک کے درمیان میں اس میرے بہن بھائی کے پاس اپنا ذاتی گھر ہوگا۔ اگر کوئی جاب لیس ہے، اس کو نوکری نہیں مل رہی، پڑھا لکھا ہونے کے باوجود ہر طرف سے دھکے مل رہے ہیں، تو وہ میرا مسلمان بہن بھائی آج کے اس وظیفے کو کر لے۔ اگر کوئی کاروبار میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ میرا مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو خدا را خصوصی طور پر کر لے۔ اگر کوئی گھر میں نحوست، لڑائی جھگڑے، بیماری سے پریشان ہے تو اس وظیفے کو کر لے، کیونکہ یہ وظیفہ ہے اتنا خاص کہ اللہ پاک اس میرے مسلمان بہن بھائی کو خزانہ غیب سے نوازتا ہے۔ اس کے گھر میں بے حساب مال و دولت رزق آ جائے گا جو یہ وظیفہ کر لے گا۔ اس کی 7 نسلوں تک کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہو سکتی۔ اس کی آمدنی میں، اس کے کاروبار میں برکت آ جائے گی، اس کی ساری زندگی کے دکھ درد غم ختم ہو جائیں گے۔ اس نے جتنی مشقتیں مصیبتیں برداشت کی ہیں، جو اس کی زندگی گزر گئی ہے، لیکن جو اب اس کی زندگی رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ سکون سے گزرے گی۔ وہ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں رہے گا، کیونکہ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنے کا آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اس کو آگے بھی ضرور شیئر کریں، اور آج کے دن اس دن کو ضائع نہیں کرنا۔ ہمارے پاس ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اس مہینے کو ہم نے ماہ رجب اور ماہ شعبان کے مہینوں کی طرح ضائع نہیں کرنا، بلکہ اللہ سے اپنی حاجتیں اور مرادیں پوری کروا لینی ہے۔ اللہ پاک سے ہر وہ چیز مانگ لینی ہے جس چیز کی میرے مسلمان بہن یا بھائیوں ہم کو ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے پر عمل کرنے والے مسلمان بہن یا بھائی کو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی رزق کی تنگی آ جائے، کبھی اس میرے مسلمان بہن بھائی کی کوئی حاجت رہ جائے۔ آج انشاءاللہ وہ اپنی 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ بھی پوری کروا لے گا۔ بس ہمیشہ اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے پکارو، تم مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو، میں تمہاری دعاؤں کی مقبولیت میں، میں تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں تمہیں یاد کروں گا۔ بس مجھ سے مانگو، میرے سوا کسی سے نہ مانگو۔ میری عبادت کرو، اس دنیا کے کسی اور شخص کی یا کسی غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں۔ انشاءاللہ آج کے دن اس وظیفے کو کرنے والے کے انسان کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ انسان کی کبھی بھی حاجت ختم نہیں ہوتی، اس کی ایک حاجت ختم ہوتی ہے تو اسے دوسری حاجت آ ہی جاتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں رہنے والے شخص کو آئے دن کوئی نہ کوئی حاجت آ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، کسی بندے سے نہیں مانگنا۔ اگر کوئی رشتے کی بندش کی وجہ سے تنگ ہے
تو آج اس وظیفے کو کرے۔ کاروبار میں بے برکتی، رزق کی تنگی، ہر بیماری کا علاج ہے اس ایک چھوٹی سی آیت میں، اس ایک چھوٹے سے قرآنی وظیفے میں، جس کو آپ نے 17 رمضان المبارک کے دن خاص اسی دن کرنا ہے، اور یہ خاص اسی دن کا عمل ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس وظیفے پر عمل کر کے اللہ پاک سے اپنی حاجتیں پوری کروا لی، ان کے دن بدل گئے، ان کی ساری زندگی بدل گئی۔ وہ کل تک جو حقیر تھے، جو فقیر تھے، وہ اللہ کی رحمت سے آج امیر ہو گئے، وہ غنی ہو گئے۔ اس آیت کے صدقے، اس ایک چھوٹے سے وظیفے کی صدقے انہوں نے اپنی ہر حاجت اور مراد کو پا لیا۔ جن جن میرے مسلمان بہن بھائیوں کو آپ سے پہلے اس وظیفے کا پتہ تھا، آج آپ بھی حضور کے غلاموں اس وظیفے پر لازمی طور پر عمل کر لیجئے گا۔ یہ خزانے کی چابی ہے جو آپ کو دے رہا ہوں، اس کو آج کے دن لازمی طور پر کر لیں۔ ساری زندگی غربت اور مفلسی سے بچ جائیں گے، ساری زندگی محتاجی سے بچ جائیں گے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں گے، اپنی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے لیے لوگوں سے مانگنے سے بچ جائیں گے۔ وہ اس میرے مسلمان بہن بھائی کی زندگی کے سارے دکھ درد غم ختم ہو جائیں گے، وہ انشاءاللہ خوشحالی میں زندگی گزارے گا، اس کے گھر سے لڑائی جھگڑے نحوستیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر وہ آج پریشان حال ہے تو اس وظیفے پر بالکل اسی طرح عمل کرے، اس کی پریشانی کا حل مل جائے گا اس میرے مسلمان بہن بھائی کو۔ آپ چاہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، خدارا آج کے اس وظیفے کو لازمی طور پر کر لیں۔ آپ کو اس وظیفے کو کرنے کی اجازت ہے، اس وظیفے کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وظیفہ بتلانے لگا ہوں، جو میرے مسلمان بہن بھائی ابھی تک ویڈیو کو کاٹ کر یا اسکپ کر کے دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے خدارا اب پوری ویڈیو کو تسلی سے دیکھ لیں۔ آج چند منٹ نکال کر اس کو دیکھ لیں گے تو ساری زندگی آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا، بلکہ آپ خود پر فخر کریں گے کہ میں نے 17 رمضان المبارک کے دن وہ وظیفہ کر لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں نے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کروا لیا۔ اب ذرا میرے مسلمان بہن بھائیوں توجہ اور غور سے سننا۔ وہ آیت کیا ہے؟ آپ نے 17 رمضان المبارک کسی بھی دن کے ٹائم، کسی بھی وقت، صبح فجر سے لے کر آپ کے پاس رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے، اس وقت میں آپ نے اسے ایک چھوٹی سی آیت کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 313 مرتبہ آپ نے اس آیت کو لازمی پڑھنا ہے، اور جو بھی حاجت ہوگی اس کے بعد اللہ سے مانگیں گے، وہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جولی میں ڈال دے گا۔ وہ آیت کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نعم پڑھنا ہے، دوبارہ پھر سنیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی نون کے نیچے زبر ہے اور میم پر زبر ہے، نون کے نیچے ونعم الوکیل، اس کو اس طرح پڑھنا ہے، بالکل اسی طرح، کوئی غلطی کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اس دن کے صدقے اللہ سے اپنی حاجتیں اور مرادوں کو مانگنا ہے۔ جو بھی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، اس دنیا جہاں کی آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، وہ کام جو آپ کے صدیوں سے رکے ہوئے ہیں وہ آپ کے پورے نہیں ہوتے، وہ اس وظیفے کے صدقے پورے ہو جائیں گے۔ جو میرے مسلمان بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، میں ان سے کہتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے اس وظیفے پر بالکل اسی طرح وہ میرا مسلمان بہن یا بھائی دل میں شک و شبہ نہ رکھے، آزمانے کے لیے نہ کرے کہ یہ کام ہوگا کہ نہیں، میں آزما کر دیکھتا ہوں، کیونکہ کسی بھی قرآنی وظیفے کو آزمانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اس سے بہتر ہے کہ اس کو نہ ہی کیا جائے، لیکن دل میں پختہ یقین رکھ کر، اللہ کریم کی ذات پر یقین رکھ کر کریں گے تو وہ آپ کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ بہت چھوٹی اور آسان سی آیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ پڑھنے میں صرف چند سیکنڈ لگیں گے، اور اگر آپ اس کو 17 رمضان المبارک 313 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کے زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ وقت آپ کو نہیں لگے گا۔ اگر لگ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ قرآنی وظیفہ ہے، انشاءاللہ آپ اپنی حاجتوں اور مرادوں کو اس وظیفے کے صدقے اسی دن ضرور پا لیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں فرمائیں، اور اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے ان کے رزق میں، ان کے مال و دولت میں
ان کی اولاد میں جان و مال میں برکت اور اضافہ فرمائے۔